سید فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ہمیشہ چادر میں لپٹی رہتی تھی، تاکہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، جب انہیں تختہ پر لٹا لیا گیا، اس وقت بھی ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی، تو انہوں نے کروٹ بدل کے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی کہ مجھے یہ معاملہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ عورت کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد، کہ جب وہ عورت مرتی ہے تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، جس سے اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ اعضاء کے ظاہر ہونے کا مطلب جسم کا سائز پتہ چلتا ہے کہ یہ دبلی ہے، پتلی ہے، اور جناب علی چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ فرمایا یہ معاملہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی کہ آپ پریشان مت ہو، میں حبشہ ایک طریقہ دیکھ کر آئی ہوں۔ پھر انہوں نے کھجور کی تر ایک شاخ لی اور اسے خم کر دیا، کمان نما بنا دیا اسے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ بہت خوش ہو گئی، کہتے اس سے تو پھر مرد اور عورت میں جو چیز ہو جائے گی مرد اور عورت کے درمیان۔ چنانچہ ایسا ہی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات پانے کے بعد دلہن کی پالکی نما ایک جنا بنا کے اندر اٹھا لیا گیا۔ موت کے بعد بھی فکر ہے کہ میرے جسم کو کوئی اور نہ دیکھے، مرنے کے بعد بھی فکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، اس کا جسم کوئی اور نہ دیکھے۔ موت کے بعد کا جب یہ عالم ہے تو سوچو زندگی میں کتنا اہتمام کرتے ہوں گے پردے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کا جو نا سردار وہ فاطمہ ہے۔ ہاں، جنتی عورتوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو آوارگی اور بے پردگی اختیار کرتی ہیں ان کے لیے تو بڑی وعید ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیچاری ایسے ہی جو نا سج کر دوسرے مردوں کے لیے گھر میں تو ہوتی ہیں، میلے کو چلی رہتی ہیں اپنے خاوندوں کے سامنے، لیکن جب کہیں اور چلی جاتی ہیں کسی شادی بیاہ پہ دوسرے مردوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بنا کر سجا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بدکار عورت قرار دے دی۔ اور قرآن مجید میں ہے جس کا مفہوم ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔